بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من عمل الرياء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، کل ہم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تلامذہ کا تعارف کرتے ہوئے ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کی طرف توجہ دی، بلکہ خواتین کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو اس امت کے صالحات ہے، محدثات ہے، فقیہات ہے، جو خواتین ہے جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، وہ اس دین کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے باذن اللہ. اور اس میں کچھ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ شرح السنہ کے اندر نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معروف قول کہ جب انسان مرتا ہے تو تین میں سے ایک قبر اس کو نصیب ہوتی ہے. پہلی، یا تو اس کو یہ قبر ملتی ہے کہ جنت کی تمہیں بشارت ہو، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو گئی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. دوسری، اللہ کے غضب کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اے اللہ کے دشمن تو جہنم میں داخل ہو جا. ایک اور جو تیسری بشارت عبداللہ ابن عباس نے نقل کی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اس کو بشارت تو ملتی ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن بعد الانتقام، یعنی جو گناہ تم نے کیے ہیں پہلے اس کی سزا تم پالو. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ امام مسلم نے بھی متفق علیہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ معروف روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد، کہ تین لوگ میت کے ساتھ چلتے ہیں، دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک رک جاتا ہے. اہلہ و مالہ و عملہ، ایک تو اس کے رشتہ دار ہیں، دوسری اس کی جائیداد ہے، اور تیسرے اس کے عمل ہے. فیرجع اہلہ و مالہ ویبقى عملہ، کیا چیز ہے جو ٹھہر جاتی ہے انسان کے پاس، میت کے پاس؟ وہ ہے اس کا عمل. اور بعض اعمال ایسے ہیں ساتھیوں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں. اب آپ اس حدیث پر غور کریں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوصیہ کے اندر نقل کیا. راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مات الانسان، جب انسان مرتا، انقطع عنہ عملہ، کہ اس کے اعمال جو ہے منقطع ہو جاتے ہیں.
الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. تین چیزیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جو نفع مند ہو، اور تیسرا جو نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں، اس روایت کو بھی آپ اپنے سامنے رکھیں جس کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا. سب ان یجری للعبد اجرہن من بعد موتی وہو فی قبرہ. 7 اعمال ایسے ہیں کہ انسان قبر میں داخل ہو جائے گا لیکن اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. من علم علما او کرا نہرا او حفر بئرا او غرس نقلا او بنا مسجدا او ورث مصحفا او ترک ولدا یستغفر له بعد موته. جو علم کا ثواب اس کو پہنچتے رہے گا. اگر اس نے کوئی، یعنی کیا کہتے ہیں، جو کینال کہتے ہیں نا، یعنی وہ اگر اس نے کھود دیا تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. جو بولی اس نے اگر کھود دی، ویل، اس کا ثواب اس کو پہنچتے رہے گا. یا ایک درخت لگا دیا، کھجور کا درخت، اس کا ثواب اس کو پہنچتے رہے گا. مسجد کی تعمیر ہے یا مصحف ہے یا اسی طریقے سے نیک اولاد ہے. اب یہ روایتی بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. آپ دیکھیں کہ آپ نے اتنا علم چھوڑا ہے کہ قیامت تک لوگ نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شریعت سمجھے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ علم کے بغیر. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اب اسی کا ذکر کر رہے ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے قبل، اب امام ذہبی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ لیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے؟ ہم یہاں، ہاں، مسند. امام ذہبی رحمہ اللہ نے تمام تلامذہ کا ذکر کیا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں مسند عائشہ يبلغ 2210 حديث اتفق لها البخاري ومسلم على 174 حديثا وانفرد البخاري ب54 وانفرد مسلم ب69. وعائشة ممن ولد في الإسلام وهي أصغر من فاطمة ب8 سنين وكانت تقول لم أعقل الضيّ إلا وهما يدينني دينا. وذكرت أنها لحقت بمكة فعث الفيل شيخا أعمى يستطيع. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایتیں ہیں وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 2210 روایتیں مروی ہے، اور ان میں سے 174 احادیث امام بخاری اور امام مسلم نے اس پر اتفاق کیا. 54 احادیث امام بخاری جو ہے منفرد ہے، اور 69 احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے. ایک اور بات جو یہاں پر ذکر کی گئی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ 8 سال چھوٹی تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کو دین پر، یعنی جب سے ہم نے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ میرے دونوں والدین، میرے امی اور ابو، دین اسلام پر تھے. حافظ ابن حجر الاسقلانی نے الاصابہ کے اندر ایک نقطہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سارے خصائص میں یہ ایک ان کی خصوصیت ہے کہ کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، حتیٰ کہ دور جاہلیت میں بھی. یعنی اس پاک ماحول میں تربیت ہو رہی ہے طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اور یہاں پر ایک اور بات جو آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے کہ مسند عائشہ، اگر آپ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی بھی یہ تصنیف چھپی ہے، مسند عائشہ جمع کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام ابو داؤد ابو بکر عبداللہ بن سلیمان الاشعث السجستانی رحمہ اللہ، ان کی بھی مسند عائشہ ہے، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے حافظ زبیر علی زائی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی میں. ایک اور مسند جو دارالسلفیہ سے چھپا وہ شیخ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی
جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ کے جو ہے مسند کو جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اردو میں بھی ایک مسند چھپی ہے ڈاکٹر عبد الحلیم چشتی کی زیر نگرانی، وہ بھی آپ دیکھیں۔ تو یہ ام المؤمنین عائشہ، بلکہ شیخ بشر احمد المعروف نے تو بہت ساری روایتیں جمع کی جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے ساتھیوں، وہ یہ کہ کل کی جو بات ادھوری رہ گئی تھی اس کو میں آگے رکھتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ خواتین کی تعلیم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر توجہ دی۔ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا کہ میں نے 5 علماء کو دیکھا ہے جن کے علم، جن کے اتقان، جن کی تحقیق کی میں نظیر نہیں دیکھتا، اور 5 میں ایک تقی الدین ہلالی ہے۔ بقیہ 4 کون ہیں؟ شیخ ابن باز، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، شیخ بدی الدین شاہ راشدیہ سندھی، اور علامہ من شانقیطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہاں پر شیخ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تعلیم ولینتی و تربیت ہنہ، اس کے اندر آپ نے عورتوں کی تعلیم کے متعلق، اصل میں یہ آپ کا ایک خطاب تھا اور وہ آگے چل کر کتابی شکل میں اس کو، یعنی خطبے کی شکل میں اس کو چھاپا گیا۔ آپ نے 3 فکریں بیان کی۔ ایک تو یہ فکر ہے، پہلی فکر جو معروف ہے، اور آپ جان کر تعجب کریں گے، ابھی میں آپ کو مثالیں دوں گا عورتوں کی تعلیم کے متعلق، کہ ان کو بہترین بات یہ ہے جو حق کے قریب ہے، یعنی پہلی فکر ہے کہ ان کو تعلیم نہ دی جائے، ان کو پڑھنا لکھنا نہ سکھایا جائے، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ بس سورہ نور سکھا دیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے، ہندوستان کے ایک معروف شخصیت فتاوی رضویہ مولانا کیا نام ہے، احمد رضا خان صاحب، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جا کر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر ہے 654، 654۔ اس میں لکھتے ہیں، حضور عورتوں کو لکھنا سکھانا شرعن ممنوع و سنت نصارہ ہے، یعنی شریعت کے اندر عورتوں کو لکھنا سکھانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، کیونکہ اس سے فتنوں کے دروازے کھلیں گے، اس سے فساد ہوگا۔ یہ بات فتاوی رضویہ میں ہے، اور یہ ایک فکر ہے، اور بہت سالوں تک بر صغیر میں یہ فکر رہی۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجموعہ فتاوی مقالات اٹھا کر دیکھیں، مستقل آپ کا مقالہ ہے، اور اس میں آپ نے اس کا رد لکھا اور تفصیل سے کہ یہ جو بھی روایتیں پیش کی جاتی ہے اس کے اندر کوئی سند نہیں، بلکہ صحیح سند آپ اٹھا کر دیکھیں۔ صرف ایک بات رکھ کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطب کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدہ شفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصة فقال لي الا تعلمين هذه رقية نملتي كما علمتها الكتابة، کہ کیا تم ان کو رقیہ نہیں سکھاتی جیسا تم نے ان کو لکھنا سکھایا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لکھنا جو ہے، عورت کو لکھنا پڑھنا سکھانا، یہ کوئی ممنوع بات نہیں ہے، بلکہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے احکام النساء میں لکھا ہے کہ جس طرح آدمی کو قیامت کے دن، یعنی وہ خود ذمہ دار ہے اس کے اعمال کا، عورت بھی ذمہ دار ہے، تو اس لیے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم سیکھے تاکہ وہ اپنے اوپر جو احکامات ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ اگر والد ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، وہ اس کو سکھائے کہ فرائض کیا ہے، ان فرائض کی ادائیگی کیسی کرنی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ بات، ایک تو فکر یہ ہے، تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہ ان کو کچھ سکھایا ہی نہ جائے، اور بعض روایتیں پیش کر دی۔ دوسری فکر یہ ہے جو مشرقی فکر ہے، یعنی آپ کہہ لیں جو ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، کہ ایسے سکھایا جائے، وہ یعنی مساوی، مرد اور عورت برابر ہو جائے، کسی قسم کی پابندی اس پر نہ لگائی جائے، وہ خود ذمہ دار ہے، وہ خود اپنے فیصلے لے، یہ ایک فکر ہے۔ اس فکر کے بہت سارے نقصانات آپ نے بیان کیے۔ ایک نقصان یا ایک
واقعہ جو انہوں نے ذکر کیا، میں اس کی شکل وہ واقعہ رکھ کر اپنی بات کو آگے رکھ، انہوں نے کہا کہ جو، کیونکہ تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ آپ کا تعلق جو ہے موراکو سے تھا، مراکش، نارتھ افریقہ، اور آپ نے قرآن حفظ کیا، اور آپ بہت سارے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ اندازہ کریں بہت ساری یونیورسٹیز میں آپ جو ہے پروفیسر رہ چکے ہیں. محمد ڈاکٹر تقی الدین ہلالی، آپ ترجمہ جو چھپتا ہے وہ انہی کا ترجمہ ہے قرآن کا، ڈاکٹر تقی الدین ہلالی کا، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. محمد حبیب الشنقیطی سے آپ نے علم حاصل کیا، شیخ احمد سکرت سے آپ نے علم حاصل کیا، محمد راشد رضا سے آپ نے علم حاصل کیا، یمن میں آپ تھے، محمد ابن حسین الانصاری الیمانی سے آپ نے علم حاصل کیا، علامہ عبد الرحمن انڈیا بھی آئے، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ سے علم حاصل کیا. بلکہ آپ نے امین شنقیطی رحمہ اللہ، یہ کون ہے امین شنقیطی رحمہ اللہ؟ صاحب اضواء البین، ہم نے ان کا ذکر کیا تھا. امین شنقیطی رحمہ اللہ کے بیٹی سے آپ کا نکاح بھی ہوا تھا. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے، علماء نے اس پر لکھا ہے کہ وہ کون کون سے علماء ہیں جنہوں نے اپنے مشائخ کی بیٹی سے نکاح کیا. مثال کے طور پر آپ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو لے لیں، انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا. آپ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، ان کا جو نکاح ہوا زینب سے، اور زینب کس کی بیٹی ہے؟ امام مزی رحمہ اللہ کی. ابو بکر الکسانی رحمہ اللہ، جن کا ذکر ہم نے کل کیا تھا، ان کے زوجہ فاطمہ کا، صاحب بدائع الصنائع، انہوں نے نکاح کیا کس سے؟ ان کے جو استاد تھے علاء الدین سمرقندی سے، ان کی بیٹی سے جو ہے آپ نے نکاح کیا. امام حیثمی رحمہ اللہ کو لے لیں، آپ نے جو ہے نکاح کیا امام عراقی رحمہ اللہ کی جو ہے بیٹی سے. ابن مفلی رحمہ اللہ جو صاحب الفروع ہے، آپ نے نکاح کیا امام مرداوی رحمہ اللہ کی بیٹی سے. اسی طریقے سے ابو الثناء آلوسی رحمہ اللہ نے نکاح کیا ان کے استاد علامہ علی سے. اور شیخ عبداللہ بن قیاد، انہوں نے نکاح کیا جو حرم کے امام تھے شیخ عبدالرزاق حمزہ کی بیٹی سے. حافظ حکمی رحمہ اللہ نے نکاح کیا شیخ عبداللہ قاراوی کی بیٹی سے. اور تقی الدین ہلالی جن کا ذکر ابھی آیا ہے، انہوں نے نکاح کیا ان کے جو استاد ہے امین شنقیطی رحمہ اللہ، ان کی بیٹی سے. بہرحال اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ معروف ہے شیخ خالد المصلح. شیخ خالد المصلح داماد ہے شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. بہت سارے مشائخ سے آپ نے استفادہ کیا، بلکہ آپ نے جو صاحب تحفۃ الاحوذی ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا. اور ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ یہ تقی الدین ہلالی کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ یہ تقی الدین ہلالی کے شاگرد. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ یہ تقی الدین ہلالی کے شاگرد. خامس جو مراکز کی یونیورسٹی تھی خامس، اس میں آپ پروفیسر رہ چکے ہیں. اور بھی بغداد کی یونیورسٹی جو جرمنی کی یونیورسٹی ہے برلن، اس میں آپ پروفیسر رہ چکے ہیں، وہاں پر آپ پڑھاتے تھے. دہلی کی یونیورسٹی جو ہے علی خان، وہاں پر آپ پڑھاتے تھے. بصرہ کی یونیورسٹی، مکہ کی یونیورسٹی، بہت ساری جگہوں پر آپ نے پڑھا، بہت ساری آپ کی کتابیں. تو میں نے بس علماء کے حوالے اگر میں دیتا چلوں کہ آپ کا مقام کیا ہے، صرف آپ کی جو کتاب ہے سبیل الرشاد، اس کے متعلق شیخ حماد الانصاری نے کہا کہ ایسی کتاب اسلام کے اندر لکھی نہیں گئی. بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی، اب وقت نہیں ہے کہ وہ تمام کتابوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں. لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا، تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ خود اپنا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں دوسرے فکر کے ضمن میں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں یونیورسٹی آف بون میں پڑھا رہا تھا جرمنی میں، تو میں نے ایک خاتون کو دیکھا، اور اس خاتون کا دل غم سے بھرا پڑا تھا. میں جانتا تھا اس کو، کیونکہ وہ اس کی بھی دلچسپی تھی لکھنے اور پڑھنے سے. اور میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 13 سال گزر چکے ہیں میری زندگی میں، ایک شخص میرے ساتھ رہتا ہے لیکن اس نے نکاح نہیں کیا. اور بعد میں 1400 سال بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اور بھی ایسی خاتون مل گئی ہے جو آپ سے زیادہ مالدار اور حسین ہے. ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کر ایک نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، آزادی تو ملی، لیکن آزادی ملنے کے باوجود وہ غمزدہ ہے، وہ جو ہے زندگی سے مایوس ہو چکی ہیں، کیونکہ شریعت نے جو اس کو حقوق دیے ہیں وہ حریت نے، لبرلزم نے اس کو حقوق نہیں دیے. اگر وہ آزادی کو اختیار کرتی، یقیناً شریعت بھی آزادی دیتی ہے، لیکن اس آزادی کے ساتھ شریعت بعض پابندیاں لگاتی ہے جو خود اس کے لیے فائدہ مند ہے، جو خود انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. تو ایک تو یہ فکر ہے.
اور تیسری فکر جو آپ نے بیان کی جو معتدل ہے کہ ہاں پڑھنا اور لکھنا دونوں چیزیں سکھائی جائے، لیکن اس میں یہ بات ہے کہ آیا یہ بھی دیکھا جائے کہ اس علم کے اندر پہلے کس چیز کو ترجیح دی جائے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا محض اس کا مقصد یہ ہے کہ بس وہ علم سیکھ لے اور اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے؟ کیا وہ علم سیکھ لے اور گھریلو مسائل کو وہ نہ جانے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہی بات شیخ عطیہ سالم حفظہ اللہ نے بھی کہی۔ آپ جان کر تعجب کریں گے، بڑی ہی پیاری بات شیخ عطیہ سالم نے کہی، اور وہی بات رکھ کر میں تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کے خطاب کو روکتا ہوں۔ آپ نے کہا اصل بات کیا ہے کہ علم حاصل کرنا بے حد فائدہ مند ہے، اور یقیناً یہ جہالت سے بہتر ہے۔ اور علم کی دو قسمیں، ایک تو وہ علم جو سننے سے آتا ہے، دیکھنے سے آتا ہے، اور یہ علم تو ہر کوئی حاصل کرتا ہے، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں۔ دوسرا وہ علم ہے جو پڑھنے سے آتا ہے، جو لکھنے سے آتا ہے، اور اس کے متعلق جو روایات ہے اگرچہ وہ بسند صحیح مروی نہیں ہے، لیکن اصل چیز اس میں یہ ہے کہ آج کے حالات کو، عوارض کو اگر دیکھا جائے تو خواتین کا علم حاصل کرنا ایک معنوں میں ضروریات میں سے ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ جو کریکولم پڑھ رہے ہیں، یہ جو سلیبس پڑھ رہے ہیں، آیا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ تو علم تو حاصل کریں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جو علم حاصل کیا جا رہا ہے وہ نفع مند ہے یا نفع مند نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے کے دوران کیا کوئی شرعی رکاوٹیں آ رہی ہے؟ تو اگر وہ رکاوٹیں آ رہی ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جائے، انسان تقوی اختیار کرے، معصیت سے بچے۔ تتمہ اضواء البیان کے اندر سورہ الق کی تفسیر میں یہ بات شیخ عطیہ سالم جو علامہ امین شانقیطی کے شاگرد ہیں انہوں نے لکھی ہے۔ تو تین فکریں ہیں ساتھی خواتین کے تعلیم کے متعلق۔ ابھی آپ دیکھیں، یہی وجہ ہے اسلاف نے بے انتہا توجہ دی ہے خواتین کی تعلیم کے مسئلے کو لے کر۔ بلکہ عبد الواحد المراکشی مراکش کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ صرف مشرقی علاقہ جو قرطبہ کا تھا، کورڈوبا، اس میں 170 خواتین ایسے تھی جو قرآن لکھنا جانتی تھی کوفی رسم الخط میں۔ یہ علم کا عالم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا ہم نے دیکھا ابو داؤد کی روایت، اس کی اجازت دی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر تفصیل سے اس کا رد لکھا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم نہ دی جائے، ان کو لکھنا اور پڑھنا نہ سکھایا جائے۔ آپ سلسلہ صحیحہ کی پہلی جلد اٹھا کر دیکھیں، آپ کو وہاں پر بہت ساری روایتیں مل جائیں گی۔ بلکہ ابن الحاج نے المدخل کے اندر لکھا ہے کہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو علم سکھائے۔ کیوں؟ وہ یعنی جیسا کہ جو معروف حدیث ہے، کلکم راعن، کہ تم میں کا ہر کوئی جو ہے چرواہا ہے، نگہبان ہے، اور ہر نگہبان کو اس کے ریوڑ کے متعلق قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انہیں طہارت کے مسائل سکھائے، فرائض سکھائے، جو جو دین کی ضروریات ہے وہ ضروریات سکھائے اس کے گھر والوں کو، خواتین کو۔ ابن الحاج رحمہ اللہ نے المدخل کے اندر یہ بات لکھی، بلکہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی کے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اس آیت کی تفسیر میں کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن مرد اور پتھر ہے۔ اب اب اس کی تفسیر، لوگ اور پتھر ہے، اس کی تفسیر میں آپ نے یہ کہا کہ آدمی کے لیے واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، کن کا؟ فرائض کا، اور وہ علم سکھائے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، کیوں یہ اولاد، یہ گھر والے اسی کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن الحاج المالکی رحمہ اللہ نے المدخل کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل کیا، اور وہ واقعہ ہے ان کے استاد ابو محمد رحمہ اللہ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کا جب نکاح ہوا تو میرے استاد اتنے سخت تھے کہ انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا، شریک حیات سے، کہ تم اگر کچھ بول بھی رہی ہو یا حرکت بھی دے رہی ہو تو کوئی حرکت نہ کرنا، کچھ نہ بولنا،
مجھے پوچھے بغیر، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم کوئی ایسا عمل نہ کرو جس کا میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ پہلے جب میرا نکاح نہیں ہوا تھا میں 5 نمازوں کا ذمہ دار تھا، ابھی میں 10 نمازوں کا ذمہ دار ہوں، تمہارا بھی میں ذمہ دار ہوں، تو کوشش کرو کہ جو کچھ بھی تم کرو مجھ سے پوچھ کر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلطی کر بیٹھو اور اس کا ذمہ دار میں ہو جاؤں۔ یعنی اتنی باریکی سے، یعنی اسلاف جو اتنی توجہ دیتے تھے خواتین کی تعلیم کو، خواتین کے اخلاق کو، ان کے عقائد کو، معاشرات کو، معاملات کو۔ امام ذہبی یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے ابو العباس احمد ابن عبداللہ المغربی الفاسی کے متعلق کہ ان کی ایک لڑکی تھی، اور انہوں نے ان کو صحیح بخاری بھی پڑھائے اور بہت سارے کتب حدیث پڑھائے اور بہت سارا علم انہوں نے حاصل کیا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک چیز وہاں پر انہوں نے ان کی جو ہے ان پر کیا کہتے ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، یعنی ان کے جو دیگر حقوق ہے اس کو پورا نہیں کیا۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں لکھا ہے، اور شیخ مشہور علیہ سلمان نے بھی یہ بات کہی ہے، شیخ مشہور علیہ، امام ذہبی نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، شیخ مشہور علیہ سلمان نے کہا ہے کہ خواتین کی تعلیم کے اوپر توجہ دینا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان کے دیگر حقوق کی طرف توجہ نہ دینا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو طریقہ تھا کس کا، ابو العباس احمد عبداللہ کا، یہ جو ہے اس کے اندر سنت جو ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا، سنت اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے نواسیوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، ان کے جو ہے ان کے حقوق پورے ادا کرتے تھے، چاہے وہ بیٹیوں کو ہے چاہے وہ بیویوں کے ہو۔ تو یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیم کے سلسلے میں، کیونکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات بعض والدین اتنے سخت ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں کہ دیگر حقوق کو پامال کر بیٹھتے ہیں۔ قاضی ایک کتاب ہے المعلمین ابن سہنون رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر قاضی عیسیٰ ابن مسکین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں۔ قاضی عیسیٰ رحمہ اللہ کا یہ عالم تھا کہ وہ عصر کے بعد اپنے بیٹوں کو اور اپنے بھائی کی بیٹیوں کو، یعنی بیٹیوں کو اور اپنی بھائی کی بیٹیوں کو اور بھتیجیوں کو بلاتے اور قرآن، اسلامی تعلیم جو ہے سکھاتے، حتیٰ کہ اپنے پوتیوں کی تک وہ توجہ دیتے۔ یہ حال تھا کس کا؟ اسلاف کا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں، میں یہاں پر اپنی بات کو روکتا ہوں، صرف ابن حجر کو آپ یاد رکھیں۔ اگر آپ امام سقاوی رحمہ اللہ نے الجواہر جو کتاب لکھی ہے، الجوہر جو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی سیرت پہ، تو اس میں آپ دیکھیں ابن حجر رحمہ اللہ کے پورے حالات، لگ بھگ 3 جلدوں میں وہ کتاب ہے، اس کے مختلف طبعات ہیں، اس کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں، میں بس آپ صرف ابن حجر، کیونکہ یہ معروف نام ہے، جو صاحب فتح الباری، ان کی بہن کو آپ لے لیں، ست الرکاب۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بے انتہا محبت کرتے تھے اپنی بہن سے، کہتے تھے کہ یہ میری ماں کی طرح ہے، میری اصلی ماں کے بعد۔ قرآن کی تعلیم آپ نے حاصل کی، حدیث کی تعلیم آپ نے حاصل کی، بلکہ جب آپ کا انتقال ہوا تو ابن حجر نے باضابطہ ایک، یوں سمجھے، بعض اشعار لکھے ان کی یاد میں۔ بہت ساری جو ہے آپ کے علمی کمالات تھے، بہت بڑی عالمہ تھی۔ کون؟ ابن حجر رحمہ اللہ کی بہن۔ 758 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ پھر اس بہن کی ایک بیٹی تھی، موز ان کا نام تھا، ان کا انتقال ہوا 850 ہجری میں، جو ابن حجر کی بھانجی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو حدیث سکھائی، اور یاد رکھے ساتھیو یہ ابن حجر ہے، کوئی معمولی عالم، آج کل کے عالم دین نہیں، کسی نے جو ہے کچھ کورس کر لیا، نہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، آپ اندازہ کریں، اللہ اکبر، ہم جیسے کم طالب علموں کی اتنی حیثیت نہیں کہ ان کے مقام کو ہم سمجھا سکیں۔ ابن حجر پڑھا رہے ہیں، اور امام سقاوی رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے موز کس کی؟ جو ابن حجر کی بھانجی ہے، دو۔ پھر ابن حجر رحمہ اللہ کی جو شریک حیات ہے انس بنت القاضی کریم الدین،
انہوں نے بھی ابن حجر سے علم حاصل کیا، بلکہ آپ نے اجازت دی بہت سارے محدثین کو، ابو القیر ابن الحافظ العلائی کو، پھر اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن الحافظ کو، یعنی اس مقام پر پہنچی کہ حدیث سیکھا اور حدیث کو بیان کیا۔ امام سقاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ نے 40 مشائخ سے جو حدیثوں کو بیان کیا، ٹھیک ہے، بلکہ ہر سال رجب اور شعبان میں آپ مکمل صحیح بخاری پڑھا کرتی تھی، یعنی اس کی سماعت، اس کی قرات ہوتی تھی۔ آپ کی جو بیٹی ہے ابن حجر کی بیٹی زین خاتون، ان کا انتقال ہوا، ان کی ولادت ہوئی 802 ہجری میں، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو بھی تعلیم دی بہت سارے علماء کے ساتھ، یعنی ابن حجر سے سیکھا، امام عراقی سے، امام حیثمی سے، ابن خطیب سے، اور پڑھنا بھی جانتی تھی، لکھنا بھی جانتی تھی۔ اور آپ ہی کا ایک بیٹا ہے جو ابن حجر کا نواسا ہے، سبط ابن حجر، یوسف ابن شاہین، جو اپنے نانا کی کتابوں کی بہت حفاظت کرتے تھے، اور پورے نانا کی کتابوں کو انہوں نے مخطوطات کی شکل میں اس کو لکھ کر رکھا۔ بہت کم عمر میں، 30 سال میں، جب وہ کیا کہتے ہیں، جو تعاون کی بیماری کی وجہ سے جو 30 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی ایک اور بیٹی تھی فرحہ، انہوں نے بھی علم حاصل کیا، فاطمہ، عالیہ، رابعہ، یہ ابن حجر کی بیٹیاں ہیں۔ اگر آپ امام سخاوی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری روایتیں وہاں پر مل جائیں گی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس قدر توجہ دی، اب صرف گھر ابن حجر کے گھر کو آپ لے لیں، یہ بتانا مقصد ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ کیوں ہم آپ کو بتا رہے ہیں؟ ان کے امام کون ہے؟ یہ کس سے انسپریشن لے رہی ہے؟ یعنی یہ جو شوق علم کا پیدا ہوا ہے کہاں سے؟ اس امت کے اندر سب سے بڑی عالمہ کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ بات سے بات نکلی تو میں آپ کو بس مثالیں دینے لگا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے، کل ہم نے بیان کیا کہ کون کون سے، یعنی ہم نے دیکھا کہ صحابیات میں کون کون روایتیں بیان کرنے والی ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف حدیث کے معاملے میں یہ خدمات تھی، نہیں، ہر معاملہ لے لیں آپ۔ قرآن کو آپ لے لیں، قرآن کے اندر جو ہے ان کی مہارت تھی۔ فاطمہ نیسابوری بہت بڑی مفسرہ گزری ہے، ابن متوق نے کہا کہ ایسی مفسرہ ہم نے دیکھا نہیں۔ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا، ابن جوزی نے صفت الصفوہ میں لکھی ہے یہ بات، کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے، اور یہ میری استاذہ ہے، بلکہ آمت الواحد بنت ملیولی، انہوں نے جو ہے قرآن مجید کی باضابطہ جو ہے، وہ جو ہے تفسیر کی جو ہے ماہر تھی۔ امام ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ کی ایک بہن تھی آسیہ، وہ بھی جو ہے مفسرہ تھی، بلکہ قرآن کے مختلف علوم و فنون میں آپ ماہر تھی، اور اس کی مختلف قرأتوں کو بھی آپ جانتی تھی۔ امام زین الدین رحمت اللہ علیہ، آپ تعجب کریں گے، امام زین الدین، غور سے سنیں اس بات کو، امام زین الدین ابو الحسن علی بن ابراہیم، یہ دمشق کے رہنے والے تھے۔ ان کی جو والدہ تھی امام زین الدین رحمت اللہ علیہ کی، وہ امام زین الدین خود اپنے متعلق کہتے ہیں کہ جب میں علم حاصل کر کر تفسیر سیکھ کر آیا اپنی والدہ کے پاس، تو میں پورا درس ہر روز جو ان کو سناتا کہ آج یہ میں نے سیکھا ہے، اور میری والدہ کا عالم یہ تھا علم کا کہ 30 جلدیں تفسیر کی انہیں حفظ تھی۔ طبقات المفسرین، امام عبد الواحد ابن محمد شیرازی کی آپ اٹھا کر دیکھیں، کتاب الجواہر جو 30 جلدیں تھی، ان کی بیٹی نے مکمل اس کو یاد کر لیا۔ تو یہ خواتین، بلکہ ابو محمد حران رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کی ایک بیٹی تھی جو نابینا تھی۔ غور کریں آپ، کتب تفاسیر کوئی بھی آیت رکھ دیں آپ، وہ تفاسیر جو ہے آپ اٹھا کر بتا دیتی، نابینا تھی۔ امام ابن جزری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کے متعلق لکھا ہے کہ ان کی بیٹی نے قرآن کو یاد کیا 7 لہجوں میں، 7 حروف میں، اور اپنے باپ کو سنایا بھی کرتی تھی، اور عشرہ قرأ جو 10 قرأتیں ہیں اس کو بھی وہ جانتی تھی۔
تجوید میں ماہر، قرأت میں ماہر، بلکہ کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔ یہ قرآن کے علم کی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، صرف قرآن کے علم کے متعلق۔ حدیث پر آپ آ جائیں، کل ہم نے دیکھا، اگر آپ شیخ مشہور علیہ سلمان کی کتاب دیکھیں تو وہاں پر تو پورے صدیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور علماء نے اس پر مستقل لکھا بھی ہے۔ باضابطہ خواتین سفر کیا کرتی تھی حدیث کو حدیث سیکھنے کے لیے۔ ام علی کے متعلق آتا ہے کہ بغداد سے آپ نے مصر کا سفر کیا، اور وہاں پر آپ نے امام ابو طاہر سلفی رحمہ اللہ سے، امام نے قلیقان نے اس کو نقل کیا، آپ نے علم سیکھا۔ زینب بنت برہان الدین کے متعلق آتا ہے آپ کی ولادت مکہ میں ہوئی، اور آپ نے یہ جو سفر کیا ہے ساتھیوں، یہاں پر ایک بات میں نقل کر دوں، محرم کے ساتھ کیا ہے، تو اس میں آپ اس میں نہ جائیں کہ کیسے سفر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں زینب بنت برہان الدین کا، آپ نے اپنے ماما کے ساتھ، چاچا کے ساتھ جو ہے نقل کیا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 20 سال سفر کرنے کے بعد پھر آپ مکہ کو آئے۔ تو اتنی محنت جو ہے کی ہے خواتین نے علم حاصل کرنے میں۔ بہت سارے خواتین کا ایسا بھی عالم ہوتا کہ وہ حج کرنے آتی اور وہاں پر کوشش کرتی کہ مکہ اور مدینے میں جو محدثین ہیں ان سے علم حاصل کریں۔ اسما بنت محمد ابن سالم کے بارے میں آتا ہے کہ 19 بار جو ہے حج کیا اور وہاں کے علماء سے جو ہے آپ نے استفادہ کیا۔ تو یہ شوق تھا علم کا، بلکہ اللہ اکبر کبیرہ، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے المنتظم میں، کیونکہ حدیث کی بات چل رہی ہے، ایک واقعہ نقل کیا۔ خراسان کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے، آپ جا کر ڈھونڈیں تو آپ کو اور بھی تفصیل ملے گی، عبد الواحد حسان ابن محمد ابن احمد، ان کا انتقال ہوا تھا 349 ہجری میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا، کس کی والدہ؟ عبد الوالد حسان ابن محمد کی، کہ میں جب حمل سے تھی اور تم جب میرے پیٹ میں تھے تو اس وقت امام عباس ابن حمزہ نے اپنے دروس شروع کیے، تو میں نے تمہارے ابا سے اجازت مانگی کہ عباس ابن حمزہ بہت بڑے عالم دین ہیں، میں ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ تو تمہارے ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ تو 10ویں دن جب دروس ختم ہوئے تو شیخ عباس ابن حمزہ نے کہا اٹھ کر جو ہے چلے جانے کے لیے ہم کو کہا، تمام طلباء کو۔ تو بہت سارے طلباء اٹھ گئے اور انہوں نے دعا کی۔ تو میں نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بیٹا عطا کرے جو بیٹا وقت کا بہت بڑا عالم ہو۔ اور میں گھر آئی اور میں نے رات میں خواب دیکھا کہ ایک آدمی میرے پاس کھڑا ہوا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس بات سے راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری دعا سنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بیٹا دے گا جو عالم بنے گا اور تمہارے شوہر کی عمر کا ہوگا۔ کہتے ہیں عبد الوالد حسان کے میرے والد کی عمر جو ہے 72 سال تھی، یعنی عالم تو میں بنا، اور جب میں 72 سال کا ہوا، راوی کہتے ہیں 5 ربیع الاول جمعہ کے دن 349 کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ اخلاص کی برکت ہے ساتھی۔ آپ دیکھیں کیسی خواتین ہماری تاریخ کی گزری ہے، اللہ رب العزت ان سب پر رحم فرمائے۔ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر کا بھی یہی معاملہ ہے، آپ فقہ اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن ہم نے ذکر کیا، حدیث ہم نے ذکر کی، آپ فقہ کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے بنت المحملی کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی فقیہ تھی، بلکہ شافی فقہ میں آپ کے کوئی قریب بھی نہیں تھا، آپ بے مثال تھی، لاجواب تھی، یعنی نظیر نہیں، شبیہ نہیں ملتی تھی، اتنی مہارت آپ کو فقہ کے اوپر تھی۔ ام ایوسیہ، ان کے متعلق یہی بات آتی ہے کہ جو اقصا کا علاقہ تھا، مغربی اقصا کا، اس میں آپ 3 لوگ، ام یہ مفتیحہ تھی کون؟ ام ایوسیہ، پھر ان کی جو بہن تھی فاطمہ، اور ان کی جو دادی تھی زورخ فقیہہ، اور ام البنین، یہ جو خواتین تھی اقصا کے علاقے میں فتویٰ دیا کرتی تھی۔ بغداد کے اندر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تاریخ بغداد کے اندر، ام عیسیٰ بنت ابراہیم جو ہے فقیہ تھی، لوگ آتے اور آپ سے جو ہے مسائل دریافت کرتے۔
فقہ میں یہ عالم تھا. اور فقہ صرف ظاہری فقہ نہیں، جو باطن ہے، جو فقہ القلوب ہے، سلوک ہے، دل کے احوال، یعنی جو دل کے امراض ہیں، دل کی بیماریاں ہیں کہ دل کی اصلاح کیسے کی جائے، اس میں بھی خواتین بہت آگے تھی. آپ ام احمد کو لے لے غزنویہ، امام نے جوزی نے لکھا ہے فقہ القلوب میں آپ ماہر تھی. تاج النساء بنت رستم کو آپ لے لیں، فقہ القلوب میں کہ جو دل کی اصلاح کیسے کی جائے. ایک تو ہے ایمان عقائد، ایک تو ہے اسلام فقہ، ایک ہے احسان. وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَوْهَا، اللہ کی عبادت ایسے کی جائے گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت، اس کے اندر بھی فقہ القلوب کے اندر بھی خواتین ماہر تھی. بلکہ بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے. آپ فاطمہ بنت عبد الرحمن حرانیہ کو لے لیں، آسیہ مقدسیہ کو لے لیں، ان کے متعلق ملتا ہے کہ فقہ القلوب میں بہت ماہر تھی. جب دعا کرتی اللہ رب العزت ان کے دعاؤں کو قبول فرماتا. شعر شاعری کو لے لیں، عربی ادب کو لے لیں، یا اللہ اکبر، ایسے ایسی شاعری کہ آپ جان کر تعجب کریں گے. آج بھی ویسٹرن یونیورسٹیز میں کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، میں نے وہ پی ایچ ڈیز پڑھی ہے، دیکھی ہے. ان کی اشعار پر، ان کے لٹریچر پر، ان کی پوئٹری پر باضابطہ پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں 5 5 سال. آپ غسانیہ کو آپ لے لیں، ان کی ان کی جو شاعری ہے، اندلوس کے صرف آپ جو اندلوس کے جو خواتین گزرے ہیں جو شاعری میں مہارت، ان کو آپ لے لیں. آپ صرف ہمارے پوئٹس آف فیمیل پوئٹس آف اندلوس آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. ہر علم میں کیلیگرافی آپ لے لیں، جو خطاط یعنی جو ہینڈ رائٹنگ کیا کہتے ہیں اردو میں، جو بہترین طریقے سے لکھتے ہیں نا. امام نے جوزی نے لکھا ہے کہ جو ام الفضل تھی، ام الفضل فاطمہ بنت حسن، ان کو جو ہے ابو نضر عبد الملک نے بلایا کہ وہ لکھیں، ایک صلح لکھیں ان کے اور روم کے بادشاہ کے درمیان، کیونکہ ان کی جو ہینڈ رائٹنگ تھی کافی کمال تھی. انہوں نے لکھا، اور وہ صرف ایک صفحہ تھا، 1 پیج. جب انہوں نے لکھا تو 1,000 دینار انہیں دیے گئے. آمت العزیز خدیجہ بنت یوسف کا یہی حال، فخر النساء شہدہ بنت احمد کا یہی حال. بلکہ ابن جوزی نے فخر النساء کے متعلق ان کی تعریف کی ہے کہ ان کا جو رسم الخط تھا بہت ہی اعلیٰ تھا. تو یہ مختلف علوم و فنون میں ماہر تھی. اور دوسری بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے ساتھیوں، صرف ماہر نہیں تھی، صرف علم حاصل نہیں کیا، بلکہ اس علم کی نشر و اشاعت بھی کی، لکھا بھی، بیان کیا، کوشش کی کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے. ام محمد فاطمہ خاتون بنت محمد، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. ایک ان کی کتاب ہے الرامز من الکنوز، 5 جلدوں میں چھپی. ام محمد بنت فاطمہ بہت سارے علوم حدیث کے متعلق خاص کر آپ نے کتابیں لکھی. خدیجہ بنت محمد نے بہت ساری روایتیں جو آپ نے اپنے استاد ابن مأمون سے سیکھی اس کو کتابی شکل میں جمع کیا، تصنیف و تالیف. اور صرف تصنیف و تالیف نہیں، احادیث کو بیان کرتے تھے. اور جب احادیث کو بیان کرتے تو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے درس میں شامل ہوتے. ام محمد زینب بنت احمد کے متعلق آتا ہے کہ 90 سال تک، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، امام ذہبی رحمہ اللہ نے ذیل کے اندر لکھی ہے یہ بات کہ 90 سال کی عمر تک آپ حدیث کا درس دیتے رہے. اور مصر سے، مدینہ سے، یعنی بہت سارے، یعنی لوگ جو ہے جھنڈ پر جھنڈ مختلف علاقوں سے آپ کے پاس آتے علم حاصل کرنے کے لیے، حتیٰ کہ مدینے کے اندر بھی آپ نے حدیث کا درس دیا. ام احمد زینب بنت مکیہ کے متعلق لکھا کہ 94 سال تک، 90 نہیں، 94 سال تک جو ہے آپ نے جو ہے درس، حدیث کا درس دیا. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین کے متعلق یہی بات آتی ہے کہ دمشق کے اندر آپ درس دیا شام کے اندر آپ درس دیا کرتی تھی. فخر النساء شہدہ بنت احمد کے متعلق یہ آتا ہے کہ لگ بھگ 100 سال کے قریب جو ہے آپ کا انتقال ہوا، اور آپ جو ہے سند عالی کے ساتھ حدیثوں کو بیان کرتے. ابن خلیقان رحمہ اللہ نے واقعات العیان کے اندر اس کو لکھا. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کریمہ بنت احمد کے متعلق لکھتی ہیں، کریمہ بنت احمد کے متعلق
لکھتے ہیں کہ بہت مہارت اللہ رب العزت نے حدیث میں آپ کو عطا کی تھی، اور آپ صحیح بخاری جو ہے پڑھاتی تھی، صحیح بخاری جو ہے سناتی تھی۔ جب آپ حج کرنے کے لیے گئی، کون؟ کریمہ بنت احمد، 463 ہجری میں، تو 5 دن میں آپ نے پوری بخاری جو ہے مکمل جو ہے اس کو سنایا، اس کو روایت کیا۔ تو حدیث کو سنانا یہ بھی ایک مشغلہ تھا، واعظ و نصیحت یہ بھی ایک مشغلہ تھا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے جو والدہ تھے خیرہ، وہ خطبات دیا کرتی تھی عورتوں میں، خواتین میں۔ صلہ ابن عیشم کی جو بیوی تھی، معاذہ بنت عبداللہ، جب وہ درس دیا کرتی تھی، واعظ و نصیحت کیا کرتی تھی، ترغیب و ترہیب، تو خواتین کا جھنڈ لگ جاتا تھا۔ طبقات ابن سعد آپ اٹھا کر دیکھیں۔ ام الحکم عائشہ بنت محمد البغدادیہ، ان کا لقب ہی تھا واعظہ، نصیحت کرنے والی۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ بہت بہترین انداز میں آپ نصیحت کیا کرتی تھی، درس دیا کرتی تھی۔ تو یہ حال تھا خواتین کا، بلکہ بعض خواتین تو اس سے آگے بڑھے، انہوں نے مدرسے قائم کی۔ مریم بنت محمد ابن عبداللہ الفہریہ نے ایک مسجد کو قائم کیا 235 ہجری میں، اور وہاں پر جو ہے آپ نے پیسے جو ہے لگائے، جو آپ کو وراثت میں اپنے والد سے ملے تھے، اور بعد میں وہ جامع الاندلسی کہلایا۔ بلکہ بعض اہل علم سے ہم نے سنا ہے، یہ میں نے پڑھا نہیں، یہ جو بات عرض کر رہا ہوں، کہ جتنے دن وہ مدرسہ بنایا گیا، آپ روزہ رکھتی تھی تاکہ جو ہے اس میں اجر میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ مدرسوں کو قائم کیا۔ جو مکہ کے قاضی تھے شہاب الدین تبری، ان کی بیٹی تھی ام الحسین، جو محدثہ تھی، فقیہہ تھی، انہوں نے کیا کیا؟ مدرسہ قائم کیا مکے کے اندر۔ تو یہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ۔ بلکہ صرف مدرسہ نہیں، یہ بھی کوشش کی، مدرسے تو بہت سارے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ جو احمد ابن مستدہ کی جو والدہ تھی زمرود، انہوں نے جو ہے مدرسہ قائم کیا، جہاں پر امام فخر الدین رحمہ اللہ پڑھے۔ طبقات المفسرین اٹھا کر دیکھیں۔ جو اشرف موسیٰ کی جو زوجہ تھی ترکان بنت ملک، انہوں نے جبل شام پہ مدرسہ قائم کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی جو بہن تھی رابعہ خاتون، انہوں نے بھی مدرسہ قائم کیا، اور اسی مدرسے کے بعد ابھی بھی آپ کی قبر ہے رابعہ خاتون کی۔ حسن عباسی کی جو لونڈی تھی تاب الزمان، اس نے مدرسہ قائم کیا۔ نشر و شائع آپ کو بہت، میں آپ کو 3 4 مثالیں دے رہا ہوں، بس بات کو مجھے سمجھانا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، اور صرف مدرسہ نہیں، بلکہ بعض تو اتنے آگے بڑھے، انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ صرف مدرسہ نہیں، جو معاشرے کے اندر مجبور ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کی کفالت کے لیے باضابطہ رہائش گاہیں بنائی جائیں۔ امام خستلانی رحمہ اللہ کی جو والدہ ہے، انہوں نے رباط المساجہ بنایا، کن لوگوں کے لیے؟ جو جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو بیوہ ہو چکے ہیں یا یتیم ہیں، جو ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسری علاقے سے ہیں۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمہ اللہ نے پورے جو ہے باضابطہ اس کو جمع کیا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیو، کہ خواتین کا یہ مقام ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ صرف انہوں نے مختلف علوم و فنون میں مہارت ہی حاصل نہیں کی، بلکہ اس کی نشر و اشاعت کی بھی ذمہ داری اٹھائی، اور اللہ رب العزت نے اس کو قبول کیا۔ یقیناً آپ دیکھیں، بہت ساری کتابیں آج بھی موجود ہے جو خواتین کی لکھی ہوئی ہے، اور امت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بلکہ شیخہ مریم کے متعلق صحیح بخاری کا ایک نسخہ ہے، شیخ مشہور علیہ سلمان نے کہا ہے کہ وہ جب بخاری لکھ رہی تھی تو انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں جو ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوں، کیونکہ ایک ہاتھ میں جو ہے میں بچے کو لے کر جھولا جو ہے جھلا رہی ہوں، دوسرے ہاتھ سے میں لکھ رہی ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔